ایمان سے صادق زندہ رہے گا ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حبقوق نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب 2 سے 3 آیات مقدسہ اور دوسرے باب کی 2 سے 4 آیات مقدسہ۔ اے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ تیرے حضور کب تک چلاؤں گا کہ ظلم اور تو نہ بچائے گا؟ تو مجھے کیوں بدکرداری اور مصیبت دکھاتا ہے کہ میں ستم اور ظلم پر نظر کروں؟ فتنہ و فساد میرے سامنے برپا ہوتا رہتا ہے۔ تب خداوند نے جواب میں مجھ سے کہا کہ رویا کو قلم بند کر، اسے لوحوں پر واضح کر تاکہ جلد اور بآسانی پڑھا جائے، کیونکہ رویا مقررہ وقت کے لیے ہے، وہ سر انجام ہوگا اور خطا نہ کرے گا۔ اگرچہ دیر بھی کرے تو بھی انتظار کرتے رہنا، کیونکہ وہ یقیناً وقوع میں آئے گا اور تاخیر نہ کرے گا۔ جس کا دل راست نہیں، دیکھ وہ کیسے فنا ہوتا ہے، پر ایمان سے صادق زندہ رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 95 جماعتی جواب: کاش آج تم اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ آؤ ہم خداوند کے لیے نغمہ پردازی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے لیے خوشی سے للکاریں، اس کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے آئیں اور گیت گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے نعرے ماریں۔ جماعتی جواب: کاش آج تم اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق کے خداوند کے آگے دو زانو ہو جائیں، کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی پاسبانی کی امت بلکہ اس کی ہدایت کا گلہ ہیں۔ جماعتی جواب: کاش آج تم اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ کاش کہ آج تم اس کی آواز کو سنو۔ تم اپنے دل کو سخت نہ کرو، جیسا مریبہ میں یا جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا، جہاں تمہارے اجداد نے میرا امتحان کیا اور میرے کاموں کو دیکھ کر بھی مجھے آزمایا۔ جماعتی جواب: کاش آج تم اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ آمین۔ ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے کبھی نہ شرما۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھوس کے نام، اس کا پہلا باب 6 سے 8 اور 13 سے 14 آیات مقدسہ۔ اے پیارے فرزند، میں تیری ہدایت کرتا ہوں کہ تو خدا کے اس فضل کو مشتعل کر جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرمندہ نہ ہو، بلکہ انجیل کے لیے دکھ سہنے میں شریک ہو، اس خداوند کی قدرت کے موافق۔ جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی، ان کا نقشہ اس ایمان اور محبت کے ساتھ حفظ کر رکھ جو مسیح یسوع میں ہے۔ تو روح القدس کے وسیلے سے جو ہم میں سکونت پذیر ہے، اس اچھی ایمانت کی نگہبانی کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 17واں باب 5 سے 10 آیت۔ کاش تم میں ایمان ہوتا۔ ایک دن رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شہتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو تمہاری مانتا۔ اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام حلواہا یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اس سے یہ نہ کہے کہ میرا عشائیہ تیار کر جب تک کہ میں کھاؤں پیوں، کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟
اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا حکم ہوا تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔